بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں، اور تازہ ترین خبریں اس میں کچھ خطرناک بھی ہیں، اور 26 مارچ کا دن بڑا ہی امپورٹنٹ ہوتا جا رہا ہے، اور 26 مارچ خیریت سے گزر جائے گا، اور کس نے کیا پلاننگ کی ہے، اور خاص طور پہ مریم صفدر صاحبہ کو نیب نے طلب کیا ہوا ہے۔ اس میں کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں، کچھ آڈیو گفتگو جو ہے وہ پکڑی گئی ہے اور ٹریس ہوئی ہے۔ اس میں کچھ مخصوص قسم کے مشکوک قسم کے میسیجز کنوے کیے جا رہے ہیں زومانی انداز میں، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اس لیے 26 مارچ کوئی تھوڑا سا خطرناک دن ہوتا جا رہا ہے۔ اور دوسرا پھر نیب کیا سوچ رہی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ رینجز کے حوالے کر دیا گیا ہے، ریڈ زون ڈکلیئر کر دیا ہے۔ لاہور نیب کا جو علاقہ ہے اور اس کے ارد گرد کا علاقہ ٹھوکر نیاز بیگ، اس کو ریڈ زون ڈکلیئر کر دیا گیا ہے اور رینجرز کے حوالے ہوگا۔ انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب بہت ہی خطرناک ارادے ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور اسی لیے شاید اب پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز بھی اب آج پہلی دفعہ ذرا اندر کی باتیں، اب وہ جو بند کمروں میں ان کی باتیں ہوتی تھیں وہ اب لانا شروع ہو گئے ہیں باہر، مسلم لیگ نواز کے لوگ، مسلم لیگ نواز کے رہنما۔ اور خاص طور پہ ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اور آصف علی زرداری صاحب کو پوری کوشش کی گئی شریف فیملی کی طرف سے، مسلم لیگ نواز کی طرف سے، کہ کسی بھی طریقے سے ان کو آمادہ کیا جائے کہ ہر صورت میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکرانا ہے اور ٹکر لینی ہے، جی ایچ کیو کے سامنے جانا ہے اور پرتشدد سیاست کرنی ہے۔ یہ لانگ مارچ، دھرنا، یہ جو ہے یہ پرامن نہیں بلکہ پرتشدد ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب نے کہا میرا ایک ہی بیٹا ہے اور اس لیے میں اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں لڑ سکتا، تو مجھے رہنے دیں، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ ڈر گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہی بات پھر صحیح ثابت ہو رہی ہے، جو ابھی میں آپ کو ایک ٹیلی فونک کال جو ہے وہ آپ کو سنواؤں گا تو نہیں بتاؤں گا، جو میں نے بھی سنی ہے، میرے پاس بھی آئی ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف جی ایچ کیو کے سامنے جانا جو ہے یہ کچھ تھوڑا سا اسکرپٹ بڑا ہے، تھوڑا سا بڑا اسکرپٹ ہے، اور ان کے پیچھے جو بھی آرکیٹیکٹ ہے وہ کوئی تگڑا آرکیٹیکٹ ہے اور بڑا سمارٹ موو کر رہا ہے اور سوچ سمجھ کے وہ قدم اٹھا رہا ہے۔ پہلے میں آپ کو تو اسی لیے پیپلز پارٹی کیوں یکدم ان سے پیچھے ہٹی ہے، اس کی وجہ بھی سمجھ آنے والی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کسی بھی صورت میں یہ نہیں چاہتی کہ پاکستان کی سیاست میں کوئی تشدد اور کوئی کسی قسم کی کوئی عسکریت والی ہو، یا اس میں آ جائے مار دھاڑ۔ اور یہ جو چاہتے ہیں مسلم لیگ نواز کا جو ایجنڈا لگتا ہے وہ یہی ہے، مار دھاڑ کی سیاست ہو اور لاٹھی گولی کی سرکار ہو، اس طرح کا کوئی چاہ رہے ہیں۔ اس کی وجہ پہلے میں ذرا مولانا فضل الرحمان صاحب گئے جاتی عمرہ، محترمہ مریم صفدر صاحبہ سے ملے، حمزہ شہباز صاحب سے ملے۔ اس دوران اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی بات کروائی گئی نواز شریف صاحب سے، حمزہ شہباز سے بھی ہوئی، مریم صفدر صاحبہ سے بھی ہوئی، اور جو کچھ وہاں پہ ڈسکشن ہو رہی تھی تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو بھی تجاویز لے کے گئے تو وہ باری باری دوسرے کمرے میں جا کے کبھی حمزہ اور کبھی مریم صفدر صاحبہ وہ جاتی تھیں اور نواز شریف صاحب کو ساری چیزیں بتائی جا رہی تھیں، شیئر کی جا رہی تھیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ تجاویز لے کے آ رہے ہیں، اس تجویز کا کیا جواب دینا ہے، اس کا کیا کرنا ہے، اس کا کیا کرنا ہے، تو اس طرح کا معاملہ۔ اس میں جو چیز سامنے آئی وہ یہ تھی کہ ایک تو یہ کہ پیپلز پارٹی سے آپ جان چھڑوائیں، اور پیپلز پارٹی اگر نہیں مانتی جی ایچ کیو کے سامنے دھرنا دینے کے لیے تو بہتر ہے اس سے آپ اوائڈ کریں اور اس سے جان چھڑوائیں، کیونکہ ہمارا جو پھر پلان ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب
یہ ہوا کہ یہ دانستہ اس طرف سے آیا کہ کہیں پاکستان پیپلز پارٹی اگر پی ڈی ایم میں رہتی ہے تو وہ ہمارا جو پلان ہے وہ آؤٹ بھی ہو جائے گا اور اس کو پیپلز پارٹی کہیں خراب نہ کر دے، کیونکہ پیپلز پارٹی پہلے ہی پیچھے 2 سٹیپ پیچھے ہے، وہ ٹکرانے کے موڈ میں نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ تو یہ چیزیں، تو اس میں پھر یہ بھی بات آئی کہ مولانا سے کہا گیا کہ پیپلز پارٹی کو فارغ کریں اور آپ جی ایچ کیو کا پلان بنائیں اور پنڈی میں دھرنے کا فوکس کریں دھرنے کو۔ اس کے بعد ان کو بتایا گیا کہ جناب زرداری صاحب یہ بات نہیں مانیں گے، انہوں نے کہا چھوڑیں ان باتوں کو۔ بعد میں پھر مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی یہ کہا گیا کہ کیا آپ مینیج کر لیں گے لوگوں کو؟ تو مولانا نے کہا کہ اس کی فکر نہ کریں، مینیج ہو جائے گا۔ یہ بات یہیں رکھیں۔ اور اب اس کے بعد اس میٹنگ کے بعد یہ 26 مارچ کا معاملہ آ گیا۔ تو 26 مارچ کو بھی یہ کہا گیا کہ جی وہاں پہ پی ڈی ایم کے لوگ، پی ڈی ایم کے رہنما آئیں گے اور پی ڈی ایم کے کارکنان آئیں گے، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ مولانا نے بھی اناؤنس کیا کہ وہاں پہ ہم بھی اپنے کارکن بھی بھیجیں گے، اور ہزاروں نہیں، یہ لاکھوں ہوں گے۔ پھر یہ بھی اناؤنس کر دیا گیا۔ پھر ایک ٹیلی فونک کال پکڑی گئی، اس میں جو گفتگو ہو رہی ہے وہ لہجہ بھی پنجابی نہیں ہے، کسی دوسرے صوبے کا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 26 مارچ کو یہ جب نیب کا ہوگا تو 2-3 دمبوں کی قربانی ہم دے سکتے ہیں، 2-3 دمبے ہم قربان کر سکتے ہیں۔ تو یہ جب اس پہ سوچا گیا کہ بھئی یہ دمبے اور 26 مارچ اور قربانی یہ کیا مطلب ہے، تو اس کو جو لوگوں نے سمجھا اور ہمارے جو ادارے ہیں انہوں نے جو سمجھا، اس میں یہی تھا کہ پھر یہ 2-3 لاشیں گرانے کا ارادہ رکھتے ہیں، کوئی ایسا ماحول پیدا کر دیا جائے خدا نخواستہ، اور کوئی تیسری پارٹی کام دکھا دے، کوئی چھوٹا سا کوئی اور ہی کارروائی نہ ہو جائے، کوئی دہشت گردی کی کارروائی نہ ہو جائے۔ تو یہ 2-3 دمبے جو ہیں وہ 26 مارچ کو نیب کے سامنے، تو اس کے علاوہ تو اس کا کوئی مطلب نہیں لیا جا سکتا۔ تو لہٰذا اس کے بعد، اس کال کے بعد جب یہ کال ٹریس ہوئی ہے، اس کے بعد پھر جو نیب کے ارد گرد لاہور کا علاقہ ہے اس کو ریڈ زون ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، اور اب وہاں کی سیکورٹی رینجرز کے حوالے ہوگی، اور اس کو 24 گھنٹے پہلے ہی رینجر جو ہے وہاں پہ پوزیشن سنبھالے گی اور اس کو کنٹرول کرے گی۔ پھر ایک اور چیز بھی سوچی جا رہی ہے کہ کیونکہ یہ پلان ان کا ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ جو تحریک ہے جس میں جان نہیں پڑ رہی اپوزیشن کی، اس تحریک میں جان ڈالنے کے لیے ضروری ہے کہ لاشوں کی سیاست کی جائے اور پرتشدد کارروائیاں کسی طریقے سے شروع ہوں۔ تو اس بات پہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ اگر اس وقت تک سچویشن ایسی ہی رہی تو سوچا جا رہا ہے کہ پھر معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے ہو سکتا ہے نیب جو ہے اپنا نوٹس وڈرا کرے، بلکہ یہ اناؤنس کر دے کہ نوٹس تو ہے، نیب کی ٹیم مریم صفدر صاحبہ کے گھر جا کے انٹرویو ریکارڈ کرے گی۔ اس بات پہ بھی سوچا جا رہا ہے کیونکہ ارادے کچھ خطرناک لگ رہے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے معاملات گڑبڑ ہیں، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس چیز کو بہت اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ یہ ان کی جو وہی تشدد والی بات کہ پیپلز پارٹی اس لیے پیچھے ہٹی ہے کہ یہ تو جا رہے ہیں تصادم کی طرف۔ تو گیلانی صاحب تو ایک بہانہ بنے۔ اب جو چیزیں آ رہی ہیں، اب احسن اقبال صاحب بھی آ گئے ہیں میدان میں۔ پھر آج سارا دن مسلم لیگ نواز کے جو لوگ ہیں رہنما، وہ ٹویٹ پہ بھی، سوشل میڈیا پہ بھی، ادروائز بھی، تو آج انہوں نے پیپلز پارٹی کو آڑے ہاتھوں لینے کی کوشش کی، جبکہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی اگریسو سٹیٹمنٹ نہیں آئی۔ یہ ہو گیا۔ اب آگے چلیں۔ اب آگے یہ ہے صورتحال کہ براڈ شیٹ کمیشن کی رپورٹ تھوڑی سی میں آپ کو شیئر کر لوں کہ براڈ شیٹ کمیشن کی رپورٹ میں مزید انکشافات ہوئے ہیں، اور نہ صرف مزید انکشافات ہوئے ہیں بلکہ
وہ صرف معاملہ سوئس اکاؤنٹس تک ہی نہیں رہے گا، بلکہ کچھ اور بکسے بھی کھولنے کا ارادہ ہے، اور کچھ اور بکسے بھی ان کی بھی نشاندہی کی گئی ہے۔ تقریباً ایک اماؤنٹ ہے 2.3 بلین ڈالر کی، اور ان بکسوں میں ان مقدمات کی بھی کچھ چیزیں ہیں کہ 2.3 بلین ڈالر وہ پاکستان کو مل سکتا تھا لیکن نہیں ملا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ آج یعنی کہ کل ایک اور ہوا۔ بلاول نے کہا کہ میں نے تو مریم سے بات نہیں کرنی، اور مریم نائب صدر ہے تو پارٹی کا نائب صدر ہی بات کرے گا ان سے۔ لیکن ایک اور واقعہ ہو گیا، اور وہ ہوا یہ کہ حمزہ شہباز سے امریکی کونسلر جنرل نے لاہور میں ملاقات کی، اور یہ ملاقات کافی امپورٹنٹ سمجھی جا رہی ہے۔ ورنہ تو محترمہ مریم صفدر صاحبہ نے تو یہ کہا تھا کہ جس نے بات کرنی ہے نواز شریف سے وہ مجھ سے کرے، جس نے مسلم لیگ نواز کی پالیسی کی بات کرنی ہے وہ مجھ سے کرے۔ لیکن شاید امریکی سفارت خانے نے یہ بات فالو نہیں کی، اور انہوں نے بات کی حمزہ شہباز سے ملاقات کی، اور اس ملاقات میں بھی 100% سیاسی ایجنڈا تھا، سیاسی امور تھے۔ اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس، اداروں کے پاس ایسی انفارمیشنز ہیں کہ بیرونی پریشر، بیرونی انوالومنٹ یہ موجود ہے پی ڈی ایم کی تحریک میں۔ کیونکہ جب نواز شریف صاحب بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے جی ایچ کیو کو، اور وہیں پہ دھرنا دینا ہے، وہیں پہ لانگ مارچ کرنا ہے، جب یہ باتیں کرتے ہیں اور استعفے بھی دینے ہیں، اور لندن میں جو ان کی پراسرار قسم کی ملاقاتیں غیر ملکی سفارتکاروں کے ساتھ اور غیر ملکی حکام کے ساتھ ہوتی ہیں، تو ان کو اگر آپ ملا کے دیکھ لیں تو اس کا مطلب ہے پیغام رسانی کا کام جاری ہے۔ لیکن امریکی سفارت خانے نے بھی مریم صفدر صاحبہ سے ملاقات کرنے کے بجائے حمزہ شہباز سے ملاقات کرنے کو ترجیح دی۔ شاید وہ جانتے ہیں کہ مستقبل جو ہے وہ کم از کم مریم صفدر صاحبہ کا تو فوری طور پہ نہیں ہے، اگر ہوا تو حمزہ شہباز کا ہی ہوگا۔ تو یہ تھی سچویشن۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔